ونور لسان اشتر الله الكريم علي عباس احسن صدیق اللہ قبول فرمائے. كيف إلهي الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قرآن حکیم اللہ کریم کی وہ آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی، اور جو قیامت تک اس دار دنیا میں ایک لاہ عمل ہے. جس کے سوا چارہ نہیں. زندگی اپنی رفتار سے رواں رہتی ہے، وقت رکتا نہیں ہے. اللہ کا نظام ایسا ہے. دار دنیا قائم رہتا ہے، انسان گزر جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں. ایسے غیر معلوم طریقے سے لوگ گزرتے جاتے ہیں، نئے آتے جاتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ میں خود اپنے گاؤں کی اکثریت کو نہیں جانتا. اتنے نئے چہرے آ گئے ہیں جو ہمارے دیکھے والے نہیں ہیں، اور اپنے ہی گاؤں میں جن سے ہماری واقفیت تھی وہ نظر نہیں آتے. معدودے چند رہ گئے. کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی سانحہ نہیں ہوا، کوئی گولی نہیں چلی، کوئی بڑی بات نہیں ہوئی. زندگی کی ایک جو روش ہے اس نے بے شمار لوگوں کو تہ خاک چھپا دیا ہے، اور اکثریت ان چہروں کی ہے جن کو ہم نہیں جانتے. ہمارے مزاج ان سے نہیں ملتے، ہماری سوچ ان سے نہیں ملتی. ان کی سوچیں مختلف ہیں، ان کے انداز مختلف ہیں. جن گلیوں میں ہمارا لڑکپن بیتا تھا اس وقت ان گلیوں کا ماحول کچھ اور طرح کا تھا. اب آج کے بچے انہی گلیوں میں، وہ گلیاں اور سی نظر آتی ہیں. ماحول ہی بدل گیا ہے. سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اس دار دنیا میں انسان کے آنے
اور یہاں سے گزر جانے کا مقصد کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ بندہ پیدا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، ذمہ داریاں سنبھالتا ہے، گھر بناتا ہے، بچے پالتا ہے، مر جاتا ہے، بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس ساری یہ جو تگ و تاز ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیوں ہے یہ؟ انسان اگر یہ سوچے کہ کوئی چیز جب وہ خود بناتا ہے، کوئی چھوٹا سا مٹی کا برتن بناتا ہے، کوئی چھوٹی سی لکڑی گھڑ کے ایک چیز بناتا ہے، کوئی لوہے کی بناتا ہے، تو کبھی بلا مقصد نہیں بناتا۔ کوئی چیز بھی ہو اس کا مقصد ہوتا ہے، یہ بچے کا کھلونا ہے، یہ دیوار میں ٹانکنے کے لیے ہے، یہ فلاں کام کے لیے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انسان ایجاد کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو جس پروردگار عالم نے اتنی وسیع تخلیقات کی اور اتنے عالم ایجاد کر دی، ان کا مقصد تخلیق یقیناً ہوگا، بے مقصد تو نہیں ہو سکتی۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی ساری مخلوق میں شاہکار مخلوق ہے نوع انسانی۔ اسے ایک خوبی جو اللہ نے دی وہ صرف انسان کا حصہ ہے، اور وہ ہے اللہ کو پہچاننے کی قوت، معرفت باری کی استعداد۔ مقرب فرشتوں میں حاملین عرش میں یہ جرت نہیں ہے کہ ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ مالک کون ہے، کیسا ہے۔ احکام باری انہیں ملتے ہیں، وہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، اس میں سستی نہیں کرتے، لیکن حاکم کے بارے سوچنا ان کی جرت سے بالاتر ہے کہ حاکم جس نے حکم دیا ہے وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے۔ انسان کا بچہ کچھ ہوش سنبھال لے تو اس کے دل میں پہلا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے۔ یہ خصوصیت صرف انسان کو دی گئی، اسی لیے اسے عظمت نبوت سے نوازا گیا۔ سارے انبیاء اور رسل انسانی نسل سے ہوئے ہیں، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی دوسری مخلوق سے نہیں۔ یہ بڑا سادہ سا سوال بظاہر نظر آتا ہے، لیکن بڑا پیچیدہ سوال ہے کہ اللہ کیسا، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کہاں ہے، کہاں نہیں ہے، ہمارا اس کا رشتہ کیا ہے، ہمیں وہ دے کیا رہا ہے، ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے، ہم کیا اللہ کو کچھ دے سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کچھ دینے کا۔ انسان جب بھی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے محروم ہوا تو اس نے سوال کا جواب بتوں کی صورت میں گھڑا، توہمات کی صورت میں گھڑا، رسومات و رواجات کی صورت میں گھڑا، لیکن اسے صحیح جواب نہیں مل سکا۔ وہ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، جو نکتہ بروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جس نے اس سوال کا جواب دیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک جملہ اس سارے سوال کا جواب تھا کہ حکومت و اقتدار بھی اس کا ہے، مخلوق بھی اس کا ہی ہے، وہ خالق ہے، جو خصوصیات مخلوق کے پاس صفات ہیں وہ بھی اس کی دی ہوئی ہیں، ہر ایک کو ہر طرح کا رزق بھی دے رہا ہے، سمع بصارت ہر چیز۔ لہذا وہ اکیلا ایسا ہے کہ جس کی اطاعت غیر مشروط کی جائے، بلا چوں و چراں جس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے،
اس بات میں وہ اکیلا واحد ہے، لا شریک ہے۔ کون کہتا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے۔ اب جب آدمی یہاں پہنچتا ہے تو اس کے سامنے ایک زندگی پڑی ہے۔ زندگی میں صرف یہ امتحان ہے کہ اللہ نے، اللہ کے دین نے، اللہ کی کتاب نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کھانے سے نہیں روکا، اچھا پہننے سے نہیں روکا، آرام کرنے سے نہیں روکا، کاروبار کرنے سے نہیں روکا، شادی کرنے سے منع نہیں فرمایا، گھر بنانے سے نہیں روکا، کسی انسانی ضرورت کے آگے کوئی بند نہیں باندھا۔ ایک ترتیب بتائی ہے، ایک ایسی ترتیب کہ جس کے مطابق زندگی بسر کرے، کمائے بھی، کھائے بھی، گھر بھی بسائے، اولاد بھی پالے، گاڑیاں بھی رکھے، لباس بھی پہنے، لیکن اس سارے سے پتہ یہ چلے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اپنی پسند سے نہیں، کسی اور کی پسند سے کر رہا ہے۔ کوئی اس کا آقا ہے، کوئی اس کا مالک ہے، اس کے حکم کے مطابق کر رہا ہے کہ ایک چیز کہتا ہے یہ کھاؤں گا، دوسری جو جائز نہیں ہے وہ دو تو مفت بھی دو تو کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ مجھے میرے مالک نے روک۔ رمضان المبارک آتا ہے تو طلوع فجر کے بعد، روزہ بند کرنے کے بعد غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھاتا، حلال بھی نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں پیتا۔ کیوں؟ پتہ چلتا رہے کہ یہ بندہ ہے اور مالک وہ ہے۔ اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا اس کے حکم اور اس کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہے۔ یہ ہے اسلام، سادہ سی بات۔ اس سارے کا کیا حاصل ہوگا؟ اگر بندہ ساری زندگی اطاعت الہی میں بسر کرتا ہے تو اس سے سارا حاصل کیا ہوگا؟ وہ جسے الٹیمیٹ ریزلٹ کہتے ہیں، ما حاصل، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی نظر مخلوق ہے اس عالم آب و گل میں، اس کی سوچ مخلوق ہے، اس کا دماغ اور دماغی استعداد بہت وسیع دی ہے اللہ نے اسے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ابھی تک انسانی دماغ کا 10% استعمال ہوا ہے، 90% باقی ہے۔ اگلے دن میں نے ایک سائنسدان کی تحقیقات سنی تو وہ کہہ رہا تھا نہیں، 14% استعمال ہو چکا ہے انسانی دماغ، 14 بھی ہو چکا ہے تو 86% باقی ہے۔ اب اگر یہ وہ 86% بھی اگر 14% استعمال ہوا ہے تو ہوائی جہاز سے بڑھ کر راکٹ بن گئے جو فضاؤں میں تیر رہے ہیں۔ اگر باقی 86% بھی کسی زمانے میں یہ استعمال کر لیتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ظہور پذیر ہوں گی جن کے بارے آج سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ اس کی عطا ہے، اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، اس کا دیا ہوا ہے۔ تو جب زندگی اس کے حکم کے مطابق گزارتا ہے تو ایک تعلق چونکہ دیکھ نہیں سکتا، اس بڑے دماغ میں اللہ کو سما نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، چونکہ خالق ہے، دماغ بڑی وسعت کے باوجود مخلوق ہے، نظر مخلوق ہے۔ اب جو چیز دائرہ تخلیق کے اندر آئے گی وہ بھی مخلوق ہوگی، لہذا خالق کی شان یہ کو دائرہ تخلیق کے اندر سمو نہیں سکتا انسان، اس لیے انسان اسے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی مثال دے سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے۔ تو پھر جس ہستی کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مثال بھی نہیں دے سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، تو اس کے ساتھ رشتہ کیسا رہے گا؟ یہ نصاب حیات اللہ نے دیا ہے کہ تمہارے ہر قدم، ہر سانس، ہر گفتگو میں
میری یاد تمہارے ساتھ ہوگی. یہ جملہ کہنا ہے، اس کی اجازت ہے. وہ جملہ نہیں کہنا اللہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے. یاد الہی آ گئی ساتھ. یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے اور اس طریقے سے نہیں کرنا. نہیں کیوں کرنا؟ اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے حبیب نے منع. اللہ کی یاد، اللہ کے رسول کی یاد آ گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کی یاد بس جاتی ہے. اور یہ وہ اکیلا رشتہ ہے جو اس دنیا میں بندہ اللہ سے قائم رکھ سکتا ہے. جب یاد کا رشتہ استوار ہوتا ہے تو بن دیکھے وہ اسے نظر آتا ہے. آنکھ نہیں دیکھتی لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب ہر آن میرے پاس موجود ہے. یعنی اس سارے کا حاصل اقیم الصلاۃ لذکری، میری عبادت کو قائم کرو کہ تمہیں میری یاد نصیب ہو. قیام، رکوع، سجود، عبادات، روزہ، حج، یہ کیا ہے؟ یہ سب یادیں. ان کا آخری نتیجہ اللہ کی عظمت، اللہ کی یاد ہے جو دل میں راسخ ہو جائے. لیکن اس پر بس نہیں فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا آب و گل میں اللہ کریم نے ایک بہت وسیع دسترخوان بچھا دیا ہے. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. روئے زمین پر جتنی تخلیق باریہ ہے انسان صرف ایک تیری خدمت کے لیے. اس میں رنگا رنگ میوے بھی ہیں، اس میں جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، زمین سے اگنے والی نعمتیں ہیں، زمین سے نکلنے والے خزانے ہیں، دولت بھی ہے، آسائشیں بھی ہیں، نئی نئی ایجادات بھی ہیں. لیکن یہ سب کس کی عطا ہے؟ اس رب جلیل کی. لیکن انسان اس بات پہ تب قائم رہ سکتا ہے جب اسے نور نبوت سے حصہ نصیب ہو. جس طرح بدن کی حیات روح سے ہے، خود روح کی حیات نور نبوت اور نور ایمان سے ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ایمان کا ختم ہو جائے تو روح مر جاتی ہے. ایک عرب شاعر نے کہا تھا وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ. ان کے جسم، کفار کے جو جسم ہیں، قبر میں جانے سے پہلے ارواح کی قبریں بن چکے. یہ چلتی پھرتی قبریں ہیں، ان میں مردہ روحیں ہیں. یعنی روح کی حیات جو ہے وہ ایمان سے ہے، تعلق باللہ سے ہے. اور تعلق باللہ کا واحد راستہ ہے تعلق بالرسول. چنانچہ یہ نعمت اللہ نے اس طرح عام کی کہ انبیاء جو کچھ فرماتے ہیں وہ دوسرے لیڈروں کی طرح نہیں ہوتا. دنیا میں بڑے بڑے لیڈر ہوئے ہیں اور انہوں نے دنیا کے جغرافیے بدل کر رکھ دیے، قوموں کے حالات بدل کر رکھ دیے، ملکوں کے نقشے تبدیل کر دیے. بڑے بڑے لوگ ہوئے، لیکن سب کے پاس کیا تھا؟ انسانی جذبات کو ابھارنے کا فن تھا. وہ تقریریں کرتے تھے بڑی پرجوش لچھے دار اور لوگ ان پہ فریفتہ ہو کے ان کے ساتھ مل جاتے تھے. جو کام وہ کہتے تھے وہ کر گزرتے تھے. ہٹلر نے عالمی جنگ چھیڑ دی، ماؤ زے تونگ نے چین میں پورا انقلاب برپا کر دیا، مسولینی نے کیا کچھ نہیں کیا. اور مشاہیر عالم کی حالات، نپولین بوناپارٹ کو دیکھیں، بے شمار سکندر اعظم کو دیکھیں، کسی کو. لیکن وہ کیا تھا؟ جذبات کو بروئے کار لائے، انسانی جذبات کو استعمال کرنے کا فن آتا تھا انہیں. جب جذبے سرد ہوئے، لوگوں کی آنکھ کھلی تو آج جرمنی میں ہٹلر کا نام لینا ممنوع ہے اور چین میں دیواروں پر ماؤ زے تونگ کے حق میں گالیاں لکھی ہوتی ہیں. لوگوں کو ہوش آئی تو انہوں نے سمجھا کہ ان کی ایسی تیسی انہوں نے ہمیں استعمال کر لیا. نبی
لوگوں کے جذبات استعمال نہیں کرتا، بلکہ نبی جو ارشاد فرماتا ہے اس کے ساتھ کیفیات ہوتی ہیں، وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، ان الفاظ کے ساتھ کیفیات ہوتی ہیں، الفاظ کانوں سے ذہن میں جاتے ہیں، کیفیات دل میں اتر جاتی ہیں، اور بندے کو ویسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسا اللہ کا نبی فرماتا ہے، پھر اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اسی جزیرہ نما عرب کا کیا حال تھا؟ اس وقت کی تاریخ بڑی تاریخ ترین ہے، لیکن اس سب میں یہ جزیرہ نما عرب تمام برائیوں کا مجموعہ تھا اور بہت ظلم و جور و جفا تھا، لیکن کیا حضور نے کوئی باہر سے لوگ درآمد کیے، کوئی آسمان سے اترے؟ نہیں، وہی لوگ جو جفاکیش تھے، نور ایمان نصیب ہوا، برکات نبوت دل میں اتری تو جو لوٹ کر کھانے کے عادی تھے وہ مزدوری کر کے کما کر لوٹانے پہ آ گئے، جو لوگوں کے گلے سے نوالا نکال لیتے تھے بھوکے رہ کر بھوکوں کو کھلانے پہ آ گئے، یعنی 100% تبدیل ہو گئے، لوگ وہی تھے، اور ایسے تبدیل ہوئے کہ ایک محدود عرصے میں انہوں نے روئے زمین کے حالات بدل کر رکھ دیے۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ نبی علیہ السلام جو قرآن سناتے تھے، جو حدیث ہوتی تھی وہ قرآن کی تفسیر ہوتی تھی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ وضاحت سے سمجھا دیجئے کہ جو نازل ہوا ہے قرآن اس کا مفہوم اور مراد اس سے کیا ہے۔ یہ منصب بھی نبوت کا ہے، قرآن کی تفسیر کرنا، اور ساری حدیث قرآن کی تفسیر ہے، سنت جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اما جی میں چاہتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ مجھ پر بیان فرمائیں۔ دولت قدے پہ تشریف ہوتے تھے تو کوئی حاضر خدمت ہوتا تھا تو آپ کس طرح پیش آتے تھے، باہر جاتے تھے تو کیا کرتے تھے، ایک آپ کے اخلاق عالیہ کی ایک تصویر میرے دل میں بن جائے۔ انہوں نے بڑا سادہ سا جواب ارشاد فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق عالیہ قرآن میں پڑھ لو، جو قرآن حکم دیتا ہے وہ آپ کرتے تھے، وہی آپ کا مزاج عالی تھا، وہی اخلاقیات عالیہ، یعنی آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی سنت، آپ کی ارشادات عالیہ تفسیر قرآن ہے۔ یہ برکات نبوت جب در آتی ہیں، اب صحابہ کرام نے وہی کلمہ پڑھا الحمدللہ جو ہمیں نصیب ہے، یہی 5 نمازیں ان پر فرض تھیں جو ہم پر ہیں، یہی جمعۃ المبارک ان کے لیے بھی تھا جو ہمارے لیے ہے۔ ہمیں کیا مصیبت ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہماری عملی زندگی میں کچھ نہیں بدلتا، اور وہ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی تو بدل گئے، ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تو بدل گئے، ابھی جمعے کا کوئی تصور نہیں تھا تو ان کی عملی زندگی سراسر بدل گئی۔ نمازیں بعد میں فرض ہوئیں، رمضان شریف کا حکم بعد میں آیا، سود بعد میں حرام ہوا، حلال و حرام کی قیود بعد میں وقتاً فوقتاً لگتی رہیں، لیکن ان کی زندگیاں، ان کی مبارک زندگیاں تو جب کلمہ پڑھتے گئے بدل گئی۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ جو صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جو انوارات قلب عطر سے ان کے دلوں میں آئے، انہوں نے زندگیاں بدل دی، اور وہ اس طرح سے آئے کہ قرآن کریم فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کھال سے لے کر نہا خانے دل تک ہر جزو بدن ان کا اللہ اللہ کرنے لگا۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک بندے کے بدن میں 2.5 کھرب سیل ہوتے ہیں، دنیا کی آبادی لم سم 6 ارب ہے، انسانی آبادی 100 ارب سے 1 کھرب بنتا ہے،
ایک بندے کے وجود میں وہ 4 فٹ کا ہو یا 7 فٹ کا، اس کے سیل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، تعداد لمسم تقریباً 2.5 کھرب ہوتی ہے باڈی سیلز۔ تو جس وجود کے قرآن کی خبر کے مطابق سارے باڈی سیل ذاکر ہو گئے، جس وجود سے ہر لمحے 2.5 کھرب بار اللہ کا نام نکلا، اس میں تبدیلی نہ آئے گی تو کیا ہوگا؟ ہم میں کیوں نہیں آتی؟ ہم میں اس لیے نہیں آتی کہ ہم باتیں سنتے ہیں اور ایکٹنگ کرتے ہیں کہ اس طرح کا عمل کر لیں۔ آپ نے کبھی دیکھا جو لوگ فلم میں ڈرامے میں ایکٹنگ کرتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں یا وہ نیک ہو جاتے ہیں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے یار دنیا کو دکھانا ہے، اس کے لیے کر دو۔ وہ جملے بھی بولتے ہیں، بڑے درد مندانہ جملے بھی بولتے ہیں، بڑی جرأت مندانہ بھی بولتے ہیں، اس طرح کے حلیے بھی بناتے ہیں، فیس امپریشن بھی بناتے ہیں، اس طرح کا کام بھی کرتے ہیں، اور جب چھٹی ہوتی ہے تو سارا کچھ اتار کے پھر جیسے پہلے سے ویسے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو درون دل نہیں جانے دیا، ہم احکام شریعت سنتے ہیں اور ایکٹنگ اس طرح سے کر لیتے ہیں، بھاگتے دوڑتے مسجد آئے، ہاتھ منہ جلدی جلدی دھویا، سوکھا کچھ گیلا لے کے کھڑے ہوئے، کچھ رکعت پوری کچھ آدھی، جلدی جلدی اٹھک بیٹھک کر کے بھاگے۔ ان کی مصیبت یہ تھی کہ وہ شروع کر لیتے تھے تو ان سے نمازیں ختم نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 1 رکعت میں 30 پارے پڑھا کرتے۔ یہ آپ کی سوانے میں موجود ہے۔ کیا عجیب بات ہے یار، ساری رات کھڑے قرآن ہی پڑھتے رہو۔ ہمیں تو کل شریف ہم پورا نہیں پڑھتے، آدھا پادھا کھینچ تان کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ بھی انسان تھے، بھوک انہیں بھی لگتی تھی، بیوی بچے ان بھی تھے، کاروبار ان کا بھی تھا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے وجود کے ہر سیل میں اللہ کا نام تھا، ہماری زبان سے نیچے نہیں اترتا۔ قرآن حکیم میں جہاں تک مجھے یاد ہے، مجھے باتیں صحیح یاد نہیں رہتی، کمزوری ہے میری، علماء کو یاد رہتی ہیں، میں عالم نہیں ہوں نا، تو کم از کم 800 بار بالواسطہ ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایمان کے بعد اسلام پر عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد یہ ذکر کا حکم، اور اتنی تکرار کے 800 بار دیا گیا۔ 36 بار براہ راست ہے، اور قرآن کی آیت سے جو حکم براہ راست ہوتا ہے اسے کہتے ہیں منصوص، یعنی نص قرآنی سے ثابت ہے، وہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ جو حکم قرآن کی آیت سے براہ راست ثابت ہوتا ہے وہ واجب یا فرض ہوتا ہے، اس سے کم درجے کا نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم نے اگر ایک حکم کو 836 بار دہرایا ہے، اس کا مطلب ہے بہت ہی انتہائی ضروری حکم ہے، کیونکہ قرآن کا تو کمال یہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کی قیامت تک کی رہنمائی کے لیے ان 30 پاروں میں نصاب مقرر کر دیا۔ بہت بڑا اعجاز ہے۔ جزیرہ نما عرب میں بیٹھ کر ایسا نظام حیات دینا جو بحر منجمد شمالی سے بحر منجمد جنوبی تک قابل عمل بھی ہو، مفید بھی ہو، یکساں نفع بخش بھی ہو، ہر شخص کے لیے عمل کرنا آسان بھی ہو، یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور پھر ایک وقت میں آنے والی قیامت تک کی صدیوں کے لیے مقرر کر دینا، کیا کیا حالات بدلیں گے، کیا کیا ایجاد ہوں گی، کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، لیکن احکام میں کچھ بدلنے کی ضرورت پیش نہ آئے، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، اور مختصر ترین الفاظ۔ تو پھر اس ایک ذکر کے حکم کو 836 بار دہرانے میں کیا حکمت ہے؟ یہ اس کی اہمیت بیان فرمانا مقصود ہے۔
جیسے اس آیہ کریمہ میں فرما دیا کہ میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کر اپنے دل کے اندر، تضرعاً، نہایت عاجزی، وخیفتاً ودون الجہر من القول، نہایت عاجزی سے، عظمت الہی سے لرزاں و ترساں کہ میں اور تیرا نام، میں حقیر انسان، میں غلاظتوں کا پلندہ، مجھے ایک کانٹا چبھ جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا خون نکل آئے، یعنی میری جلد ہی دھوئی ہوئی ہے، اس میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اندر سے خون نکل کر چل پڑے تو وضو توڑ دیتا ہے، کوئی چیز اندر سے خارج ہو تو لباس کو ناپاک کر دیتی ہے، کیا اندر سارا گند مند بھرا ہوا ہے، اوپر سے ہم نے اسے پاک کر رکھا، میری یہ حیثیت جس کا بدن اندر سے ساری چیزیں ناپاک، خون نکلتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے سے لگتا ہے کپڑے کو ناپاک کر دیتا ہے، میں اور تیرا نام، اپنی حیثیت یاد کر کے فرمایا عاجزی، وخیفتاً، نہایت ایسی کیفیت سے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور میری یہ جرأت رندانہ یہ تیری عطا ہے کہ مجھے نام لینے کی توفیق عطا کر دی، ودون الجار، بغیر آواز نکالے، بالغدو والآصال، ترجمہ لفظی تو بنتا ہے صبح شام، لیکن جو ایک انگریزی محاورہ ہے راؤنڈ دی کلاک، اس کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے بالغدو والآصال، یعنی ہر لمحے، دن رات، کوئی لمحہ خالی نہ ہو۔ اردو والوں نے بھی اس کا ترجمہ علی الدوام لکھا ہے کہ ہمہ وقت، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، جو کچھ بھول سکتا ہے بھول جا، لیکن میری عظمت کو کبھی کسی لمحے مت بھولنا، کبھی اس طرف سے غافل نہ ہو۔ تو محتاج ہے، تجھے نیند آ جاتی ہے، سو جا، سو جائے گا تجھے سارے غم بھول جائیں گے، تجھے مال و دولت کی فکر بھول جائے گی، تیرے خلاف کوئی مقدمہ ہے بھول جائے گا، دشمن کا خوف ہے بھول جائے گا، کسی کو مارنے کا ارادہ ہے، سو گیا بھول جائے گا، جاگ اٹھے گا تو سب باتیں یاد آئیں گی، نیکی بدی، کوئی تلخی، کوئی آرام، کوئی جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہے۔ وہ کسی فقیر سے بادشاہ نے پوچھا تھا کہ تمہاری رات کیسے بسر ہوئی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کچھ آپ جیسی، کچھ آپ سے بہتر۔ تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا تم خانہ بدوش اس جھگی میں بیٹھے ہو تو میرے جیسی اور مجھ سے بہتر کیسے بسر کر لی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ شاہی پلنگ پر سو گئے، میں زمین پر سو گیا، سونے والے دونوں برابر ہوتے ہیں، سوتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ شاہی پلنگ ہے یہ زمین ہے۔ جب آنکھ کھلی تو آپ اپنے امور سلطنت سوچتے رہے، میں اللہ کو یاد کرتا رہا، جو میں جاگتا رہا وہ رات آپ سے بہتر گزری، جو میں سوتا رہا وہ آپ جیسی گزری۔ تو فرمایا تو سو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، بھول جا، سب کچھ بھول جا، لیکن میری طرف سے غافل نہ ہو، میری یاد کو زندہ رکھ، مجھے مت بھولنا۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اب غفلت برسوں کی نہیں ہوتی، برسوں کی بھی غفلت ہوتی ہے اور لمحوں کی بھی غفلت ہوتی ہے۔ رفتم کے خارز پاکشم، فارسی شاعر نے کہا تھا رفتم کے خارز پاکشم محمل نہاں گشت از نظر، میں نے چاہا کہ پاؤں کا کانٹا نکال لوں تو اتنی دیر میں محبوب کی سواری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں کانٹا نکالنے میں لگ گیا، کانٹا تو نکل گیا، لیکن میں محبوب کی سواری کے ساتھ جا وہ تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ رفتم کے خارز پاکشم محمل نہاں گشت از نظر، یک لحظہ غافل چون شدم صد سالہ راہم دور شد۔ ایک لمحے کی غفلت نے مجھے صدیوں پیچھے پھینک دیا۔
تو غفلت تو ایک لمحے کی بھی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کبھی غافل مت ہو. میرے بھائی مجھے بتاؤ، جو یہ سوال کرتے ہیں یہ ذکر قلبی کیوں کرتے ہو، اس آیت کا کوئی نمونہ عملی بنا کر مجھے دکھائیں کہ قلبی ذکر کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی ہے. سوتے میں بے ہوشی میں بھی قلب ہی چلتا ہے. جب تک موت نہیں آتی قلب غافل نہیں ہوتا. آپ سو جائیں وہ چل رہا ہے، آپ بے ہوش ہو جائیں وہ چل رہا ہے، آپ صحت مند ہیں چل رہا ہے، آپ بیمار ہیں وہ ماں کے پیٹ سے دھڑکنا شروع کرتا ہے، اور جب وہ رکتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. ایک پرزہ انسان کے بدن میں ایسا ہے جو کبھی رکتا نہیں، اور وہ قلب ہے. جب خاموشی لب بھی نہیں کھولنے، یاد بھی فرمایا فی نفس اندر گہرائی میں دل میں مجھے یاد کر، تاکہ غفلت نہ آئے. دل نے تو غافل نہیں ہونا، اس نے دھڑکتے رہنا ہے. تو بیمار ہے وہ دھڑک رہا ہے، تو صحت مند ہے وہ دھڑک رہا ہے، تو سفر میں ہے وہ دھڑک رہا ہے، تو آرام کر رہا ہے، تو کسی سے لڑ رہا ہے وہ دھڑک رہا ہے، کوئی تجھے مار رہا ہے وہ دھڑک رہا ہے. وہ جب رکے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی. فرمایا مجھے وہاں یاد کر، میرے نام کو وہاں بٹھا کہ تو سو جائے تو بھی میری طرف سے غفلت نہ آئے، کہ دل دھڑکتا رہے اور اس سے اللہ اللہ نکلتی رہے. قرآن کریم کا جو حکم آیہ مبارکہ سے ثابت ہو اسے منسوسی حکم کہتے ہیں، کہ یہ منسوس ہے، یعنی قرآن کی نص سے آیت سے ثابت ہے اور وہ واجب ہوتا ہے. تو یہ تو فرض ہے، واجب ہے، اس کے بغیر تو بات بنتی ہی نہیں. اس کے پھر یہ سورہ اعراف کی آخری آیات میں سے ہے. اس کے بعد ایک آیت سجدہ ہے، سورہ اعراف کی آخری آیت ہے نامہ پارے میں. کسی کو جو کہتا ہے ذکر قلبی کیوں کرتے ہو، یہ آیت نکال کر دو اور اسے کہو اس کا عملی نمونہ بتا کر مجھے بنا کر سمجھا. ہم چھوڑ دیں گے، ہم وہ اختیار کر لیں گے، لیکن اگر اس کے سوا چارہ ہی نہیں، اس کے سوا بات بنتی ہی نہیں. اور انسان کا رشتہ ہی اللہ سے یاد کا ہے. اپنے مالک کا شکر بھی تبھی ادا کر سکتا ہے کہ اسے یاد اس کے دل میں ہو، اس کے ساتھ رابطہ بھی یاد ہی کا ہے. سو میرے بھائی یہ تو حکم دے رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، وہ تیرا رب ہے. اس نے تجھے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں جو تو گن نہیں سکتا. تجھے پتہ ہی نہیں تجھے کتنے نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو گن ہی نہیں سکتا. ہمارا جسم ایک عالم ہے جس میں ایک بہت 2.5 کھرب مخلوق بستی ہے. 250 ارب، 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے، اور 100 ارب کا 1 کھرب ہوتا ہے. 2.5 کھرب مخلوق اس وجود میں بس رہی ہے. پھر آج کا سائنسدان اور آج کی تحقیق کہتی ہے کہ کوئی باڈی سیل 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا، اس کی اتنی زندگی نہیں ہوتی. یعنی پورا آپ کا بدن 6 مہینے میں بدل جاتا ہے، نئے سیل آ جاتے ہیں، پرانے نکل جاتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا آج کل ایک سوراخ رساں کتے لے آتے ہیں اور وہ سونگھتے چلے جاتے ہیں، یہاں سے بندہ گزرا، یہاں سے، وہ کیا سونگھتے ہیں؟ جو جدھر سے گزرتا ہے اس کے باڈی سیل جھڑتے رہتے ہیں، ان میں اس جسم کی بو باس ہوتی ہے. آپ کپڑا قمیض پہنی، آپ نے صبح شام کو اتار کر اسے ٹانگ دیں، دوسری صبح اس سے کوئی بندہ سونگے تو بتائے گا کہ یہ تمہاری قمیض ہے، تمہاری جسم کی اس سے بو آ رہی. اس میں وہ آپ کے سیل جو گر رہے ہوتے ہیں اس میں چمٹے ہوئے ہوتے ہیں. جدھر سے گزرتا جاتا ہے جہاں بیٹھتا ہے وہ سیل جھڑتے رہتے ہیں. اچھا عجیب نظام ہے. اب سائنس کہتی ہے کہ جی وہ ہر سیل اپنا مسیل پیدا کر کے خود مر جاتا ہے. جو وہ مسیل پیدا کرتا ہے اگر اس میں کوئی کمی یا خامی یا کمزوری ہوتی ہے تو دماغ سے ایک برقی رو آتی ہے اور اس کی اصلاح کر دیتی ہے، اسے ٹھیک ٹھاک کر دیتی ہے. بچپن سے جو سیل تبدیل ہوتے ہیں وہ اپنے سے تکڑے پیدا کرتے جاتے ہیں، جوانی میں اپنے جیسا پیدا کرتے ہیں. جب بڑھاپا آتا ہے تو جو نئے سیل بنتے ہیں وہ پہلے سے کمزور ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ہر چیز
کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، نظر کمزور ہو گئی، دانت جھڑ گئے، بال سفید ہو گئے۔ اور مزے کی بات آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہر سیل میں، خواہ اس کی زندگی 6 مہینے ہے، ہر سیل میں ایک پوری کتاب موجود ہے جس میں اس آدمی کی پوری زندگی کی تفصیل درج ہے۔ ہر سیل میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہر اس چھوٹے سے سیل میں پوری زندگی کی کتاب موجود ہے۔ یہاں تک وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ سیل کسی کا پڑھا جا سکے تو اس کتاب سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی عمر میں ایک بال اس کا سفید ہوگا، کون سی عمر میں داڑھ میں درد ہوگا، کس عمر میں نظر کمزور، یعنی پوری تفصیل پورے جسم کی مرتے دم تک اس کتاب میں موجود ہے۔ اور ہر سیل میں ایک کتاب ہے۔ یار سائنس کی تو یہ ساری لوگ مانے جا رہے ہیں، جب قرآن کہتے ہیں، جب نبی کہتے ہیں تو سب کے دل میں سوال پیدا ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو سائنس کی مان رہے ہو؟ بہرحال میرے بھائی، یہ معمولی دولت نہیں ہے ذکر قلبی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بغیر قرآن کے احکام کی تعمیل ہی نہیں ہوتی، اور یہ اتنا ضروری ہے کہ 836 بار اس کا حکم دہرایا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہر جگہ نہیں ملتا۔ لوگوں کی عمریں لگی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، ہمیں تو اللہ کے ایک بندے نے گھر بیٹھے لگا دیا۔ لوگوں نے دنیا میں سیاحت کر کے اسے تلاش کیا اور پھر دنیا میں سیاحت کر کے اسے تقسیم فرمایا۔ یہ علی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ اور محی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہاں کے لوگ تھے، کہاں پیدا ہوئے، سیکھا کہاں سے اور آ کر کہاں بیٹھے؟ یہ کیا تگ و تاز تھی؟ کو کاروبار کرتے رہے؟ نہیں، جب یہ نعمت حاصل ہوئی تو اللہ کی مخلوق کو پہنچانے کے لیے بے قرار رہے کہ مالک کی رضا اس میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس میں کہ جو ملا ہے اسے آگے پہنچاؤ، یہ میری امانت ہے تمہارے پاس، بلغوا انی ولو کان آیا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک جملہ بھی تمہارے پاس ہو تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ، امانت ہے میری تمہارے پاس، کیفیات کچھ بھی ہوں تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ، وہ امانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اسے سیکھنا، جب کرنا فرض ہے تو سیکھنا بھی فرض ہو جائے گا، سیکھنا فرض ہوگا تو آگے سے کھانا بھی فرض ہو جائے گا۔ وضو فرض نہیں ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز فرض ہوتی ہے تو وضو فرض ہو جاتا ہے، وضو کے لیے پانی تلاش کرنا فرض ہو جاتا ہے، قبلے کی سمت تلاش کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ یہ سارے فرائض بالواسطہ ہوتے ہیں، چونکہ فرض تو نماز ہے، اب نماز کی جو شرائط ہیں وہ بھی فرض ہو جائیں گی۔ تو جب اس کا کرنا فرض ہے تو سیکھنا فرض ہو جائے گا، سیکھنا فرض ہے تو آگے سے کھانا فرض ہو جائے گا۔ اس میں نہ رہو کہ میں نے بہت سیکھ لیا، میرا کام ہو گیا۔ نہیں، جب آپ نے سیکھ لیا تو نہ میرے باپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے، اللہ کے رسول کی امانت ہے، اسے اللہ کی مخلوق تک پہنچا۔ اگلا نہیں مانتا نہ مانے۔ ساتھی کہتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کیا لوگوں نے محمد الرسول اللہ کا مذاق نہیں اڑایا؟ کیا لوگوں نے صحابہ کرام کا مذاق نہیں؟ یار کسی کے لیے مذاق بھی اڑوا کے دیکھ لو۔ انسان تو انسان کی دوستی کے پیچھے مذاق اڑواتا رہتا ہے، اللہ کے نبی کی دوستی نصیب ہو تو کوئی اس پہ مذاق اڑائے تو شکر کرو کہ وہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ تمہارا تعلق ہے، نہ ہوتا تو مذاق کیوں اڑاتا؟ گالی دیتا ہے، پتھر مارتا ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری صحبتیں برداشت نہیں کی؟ اللہ کے پیغام کو کیا کسی نبی نے کہا ہے کہ یا اللہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، لوگ بتوں کے پجاری ہیں، عادی ہیں، محسوس خدا کو پوجنے کے، تو میں اب یہ کہوں گا تو لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا؟ دیکھو جی باپ دادے کے چھوڑ دے سارا اور آپ کی بات مان لیں، کیوں مان؟ اتنی وسیع کائنات کا ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں لوگوں نے تانے بھی دی، کہا کسی نے کہا جادو ہو گیا، کسی نے کہا کسی نبی کو کہا گیا یہ پاگل ہو گیا، یہ دیوانوں جیسی باتیں کرتے۔
آپ دیکھیں قرآن کریم صاحب کے حالات بیان فرماتا ہے، کون سا تانا ہے جو نبیوں کو نہیں دی گیا اور سب نے خندہ پیشانی سے قبول کیا، اور فرمایا لا اسألک علیہ من اجر، ہر نبی نے کہا میں اس پر تم سے اجرت تو نہیں لے رہا، تم سے پیسہ نہیں لینا چاہتا، تم سے ووٹ نہیں مانگ رہا، تم سے اقتدار نہیں، میں تم سے لینا کچھ نہیں چاہتا، میں تو تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، تم کیسے عجیب لوگ۔ لہذا دین کو پیشہ نہ بنایا جائے کہ لوگ مجھے پیر صاحب سمجھنے لگے، لوگ میرے ہاتھ اور گھٹنے چومنے لگے، لوگ مجھے بڑا سمجھنے، بڑا تو اللہ ہے، بندہ بڑا کیسے ہو؟ جس کی کھال کے اندر سب کچھ ناپاک ہے وہ بڑا کب سے ہو گیا؟ کہ جس کے جسم کے کسی حصے سے چہرہ سب سے اچھا ہے، یہاں سے تھوڑا سا خون نکال دو کہ وہ اپنی جگہ سے چل پڑے تو وضو باطل ہو جائے گا، خون کپڑے سے لگے کپڑا ناپاک ہو، یار اس کھال کے اندر سارے ہی گند مند بھرا ہوا ہے تو بڑا کیسے ہو گیا؟ بڑا کہاں سے آ گیا؟ بڑائی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بات تعلق کی ہے، اللہ و اللہ کے حبیب سے تعلق نصیب ہوا، اس کا تقاضا ہے کہ ان کا پیغام آگے پہنچایا جائے، جتنا کوئی کر سکے، یہ توفیق الہی ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں اور پھر انہیں یہ کیسے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر قلبی کیوں کرے، اس کے بغیر تو کوئی راستہ ہی نہیں۔ یا پھر یہ آیہ کریمہ جو بندہ پوچھتا ہے کہ کیوں کرتے، اسے کہیں اس کی عملی شکل بنا کر دکھاؤ کہ دل میں یاد ہو، لب سے آواز بھی نہ نکلے، خوف اور عجز اور تضرع اور زاری بھی ہو، اور بھول کا کوئی لمحہ نہ آئے، بے ہوشی میں اور نیند میں بھی۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کوئی لمحہ غفلت کا نہ آئے، ذکر کا تسلسل نہ ٹوٹے، سانس ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، یہ تسلسل نہ ٹوٹے۔ پھر یہ ایسی دولت ہے کہ انسان مر جاتا ہے، دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، ذکر الہی نہیں رکتا، یہ چلتا رہتا ہے، قبر میں بھی، برزخ میں بھی، حشر میں بھی چلتا ہوا اللہ اللہ کرتا ہوا اٹھے گا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو میدان حشر میں آئیں اور ان کے وجود سے ہر لمحے 2.5 کھرب بار اللہ اللہ نکل رہی ہو۔ کیا عجیب لوگ ہوں گے، کیا منظر ہوگا، کیسے اللہ کے بندے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب آپ کی سنتیں رہتی ہیں، ادا فرما لیں۔